السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بہن میری، سوال آپ کا رشتہ داریوں کو جوڑنا، قطع رحمی، رشتے ناتوں کو نہ توڑنا، رشتہ داریوں کا جوڑ کر کے رکھنا، یہ فرض ہے اور ایک فریضہ ہے۔ قطع رحمی، رشتے توڑ ڈالنا، یہ گناہ ہے، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ رشتوں کو جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا کرے اور بدلے میں ہم اس سے اچھا کریں۔ رشتے ناتوں کا جوڑنا یہ ہے کہ کوئی ہم سے توڑے تو ہم اس سے جوڑیں، کوئی ہم سے برا کرے تو بدلے میں ہم اس سے اچھا کریں۔ جوڑنے والوں سے تو ہمیشہ ہر کوئی جوڑ کے رکھتا ہے، ہاں جی، مزہ تو تب ہے اور کمال تو تب ہے، رشتے جوڑنے کا حق ادا کرنا تب ہے وہ توڑے اور میں جوڑوں، وہ منہ موڑے اور میں اپنا چہرہ اس کے آگے لاؤں۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، یعنی ہم سب بابا جی آدم اور اماں حوا کی اولاد ہیں۔ اللہ نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر آدم میں سے حوا کو پیدا کیا، اور پھر آدم حوا کے ملاپ سے ہم سب کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اپنے اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس سورت کے شروع میں بھی ہے اتقوا ربکم، یہ پہلا اتقوا، اپنے پیدا کرنے والے اور پالن ہار کا ڈر اختیار کرو۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اپنے اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ الذی تساءلون بہ، جس اللہ کا واسطہ اور نام دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو۔ والارحام، اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور رشتے ناتوں کو تو توڑنے سے بھی بچو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داریاں بنائے رکھنا، قائم رکھنا، اس کا خصوصی حکم دیا۔ جہاں اللہ نے اپنے تقوی کا، اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، وہیں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے رشتہ داریوں کو توڑنے سے منع فرما دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ میرے رزق میں، میری عمر کے اندر برکت پیدا فرما دے، سبحان اللہ، وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ بندہ نا رشتے ناتوں کو جوڑ کر کے رکھے۔ سادہ مطلب ہے، وہ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں، ہم بدلے میں ان کے ساتھ اچھا کریں گے۔ اچھا، اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ایک رشتہ دار ہے، میں اس کے گھر جاؤں، وہ منہ بنا لیتا ہے، مجھے بمشکل چائے پوچھتا ہے۔ وہی رشتہ دار میرے گھر آئے، میں کشادہ چہرے سے ملوں، کھانے پینے کو جو مجھے میسر ہو میں اس کی خاطر مدارت کروں، میرا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت پیدا فرما دے، اللہ تمہارے رزق میں برکت پیدا فرما دے، تو پھر رشتے ناتوں کو جوڑو۔ اور فرمایا کہ یہ جو صلہ رحمی ہے نا، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دعا کرتی ہے کہ یا پاک پروردگار، جو مجھے جوڑے تو اس کو بھی جوڑ، مطلب سیدھا اس کو شاد رکھ، آباد رکھ، اور جو مجھے توڑے تو اس کو بھی توڑ ڈال، اس کو بھی ہلاک کر دے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
اور پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں فرمایا جو رشتے ناتے جوڑے گا لا يدخل الجنت، ایسا بندہ پھر جنت میں نہیں داخل ہوگا، مطلب گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ سزا پائے گا۔ تو مسلمانوں قرآن کا بھی حکم ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، رشتے ناتوں کو جوڑو۔ ہاں جی، وقت نکالو، اس موبائل اور سوشل میڈیا کی مصروف ترین زندگی کے باوجود اپنے رشتہ داروں کے گھر جاؤ، بھائی بہنوں کے گھر جاؤ، بھتیجوں بھانجوں کے گھر جاؤ، پھوپھیوں خالاؤں کے پاس جاؤ، وہ تمہارے پاس نہ آئے تم جاؤ، وہ تمہیں اپنی خوشیوں میں نہ بلائیں تم انہیں بلاؤ، بڑھ بڑھ کر آگے بڑھ بڑھ کر کے صلہ رحمی کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، عرش کے نیچے لٹکی ہوئی صلہ رحمی اللہ کے عرشوں سے تمہارے لیے، عرش سے تمہارے لیے دعائے خیر کرے گی۔ اللہ اس بدلے زندگیوں میں بھی برکت فائدہ فرما دے گا، اور اللہ عمر کے اندر بھی اجی تمہارے رزق کے اندر بھی تمہارے مال کے اندر بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے کے ساتھ نیکی پر عمل کرنے کی خوب خوب توفیق عطا